لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند نماز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان دین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، ابن مورخ اسلام، خطیب اہل سنت حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفصلاً آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے. میں تو میزبان ہوں، میں آپ کے سامنے صرف حاضری لگانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کا بیٹھنا، ان علماء کرام کے بیانات غور سے سننا بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور آپ تمام حضرات کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرمائے. کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات نے بات کو سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی صحبت کے اندر بیٹھ کر آپ کو کل قیامت کے دن ان علماء کا ساتھ نصیب فرمائے. اب صاحب نے قرآن پاک یہاں پر سنایا، آپ حضرات نے قرآن کریم کو سنا. ان تمام کا سننا سنانا بارگاہ عالیہ میں اللہ تعالیٰ منظور مقبول فرمائے. قرآن کریم ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا. علماء نے سے آپ حضرات نے بہت بارہا دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق، نسبت کی بہت اہمیت ہے، نسبت کی بہت بڑی اہمیت ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، لیکن ایک بادشاہ کے پہلوان تھے. پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کے بڑے عجیب شوق ہوا کرتے تھے. ہر شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک الگ آدمی رکھا ہوتا تھا بادشاہوں نے. اب بادشاہ کے پہلوان تھے، بادشاہ کا اکھاڑا لگا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے پہلوان کو ہرائے گا میں 50,000 دینار اس کو انعام دوں گا. بڑے بڑے نامور قسم کے پہلوان وہاں پر آئے، زور آزمائی کی، لیکن بادشاہ کے پہلوان کو کوئی ہرا نہ سکا، کوئی مقابلہ نہ کر سکا بادشاہ کے پہلوان میں. طاقت کے اندر بڑے بے مثال تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بات میں کر رہا ہوں نسبت کی علاج کی. یہ لوگ بڑی نسبتوں والے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بڑوں سے نسبتیں ہیں، اور جو نسبتوں کا علاج کرتا ہے اللہ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں یہ ذرا غور سے سنیے. بڑے بڑے لوگ پہلوانی کو آزمانے کے لیے اکھاڑے میں آئے لیکن جیت نہ سکے. آخر میں ایک آدمی کمزور سا دبلا پتلا وہ اکھاڑے میں داخل ہوا. اس نے کہا مجھے بھی موقع دو، میں بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، شاید کام بن جائے. بادشاہ بھی ہنس پڑا، شرکا بھی ہنس پڑے. یہ عجیب بات ہے، طاقتور تو مات کھا گئے، وہ تو جیت نہ سکے، اور یہ کمزور دبلا پتلا کیسے جیتے گا. وہ آدمی اکھاڑے میں داخل ہوا، سیدھا جنید بغدادی کے پاس گیا، آپ کے کان میں ایک بات کہی، سرگوشی کی. سرگوشی جب کی تو جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مقابلہ ہوا، سخت مقابلہ ہوا. پہلے ہی بار میں اس دبلے پتلے آدمی نے، اس کمزور سے آدمی نے جنید بغدادی کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا. بادشاہ نے کہا نہ نہ نہ، مقابلہ پھر ہوگا، دوسری مرتبہ پھر مقابلہ کرو. پھر مقابلہ ہوا، اس دبلے پتلے آدمی نے پھر جنید بغدادی کو پٹک دیا. بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی مجھے عجیب بات لگتی ہے، میرا پہلوان کس طرح ہار سکتا ہے. پھر مقابلہ کرو. تیسری مرتبہ پھر مقابلہ کیا گیا. اس دبلے پتلے آدمی نے پھر جنید بغدادی کو زمین پر مات دے دی، پٹک دیا. مقابلہ بند ہو گیا، ختم ہوا. وہ اپنا انعام لے کر چلا گیا. جنید بغدادی کو بادشاہ نے اپنے سامنے حاضر ہونے کو حکم دیا. فرمایا یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے کس طرح شکست کس طرح کھائی، تم کس طرح ایک دبلے پتلے آدمی کے سامنے زمین پر گر پڑے. اس نے کہا بادشاہ سلامت جانے دیجیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. بادشاہ نے کہا نہ بات تو بتانی
کو چھوڑ دیجئے۔ بادشاہ نے کہا جنید بغدادی بتانا پڑے گا۔ تو اس آدمی نے اکھاڑا میں داخل ہو کر تیرے کانوں میں کیا بات کہی تھی؟ جنید بغدادی نے کہا اس نے مجھ سے ایک نسبت کی لاج رکھنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا جنید بغدادی خیال کرنا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، مدینہ کی نسبت کا خیال کرنا، میرے اوپر قرض ہے، میری جوان بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے۔ اے جنید بغدادی تجھے پھر کہیں سے انعام مل جائے گا، آج اگر تو اس مقابلے میں ہار گیا یہ رقم مجھے مل جائے گی، تو مدینہ کی نسبت کی لاج کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن تیری لاج رکھے گا۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا، فرمایا جنید بغدادی تو نے میرے محبوب کی نسبت کا لاج کیا، ہم تجھے محبوب خدا بنا دیتے ہیں۔ دوستو بڑی نسبتیں ہیں، رمضان کی نسبت، جو رمضان کی نسبت کا لاج کرے گا، قرآن کی نسبت کی لاج کرے گا، علماء کی نسبت کی لاج کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو کل قیامت کے دن معلوم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے ماہ رمضان کو روزے قبول فرمائے۔ بس یہی میری بات ہے، ان علماء کی قدر کیجیے، جو انہوں نے بات کی ہے یہ ہمارے ذہنوں میں اتری ہے۔ اب ان باتوں پہ عمل کون کرے گا؟ اب دفاع صحابہ کی انہوں نے بات کی ہے، تب دفاع صحابہ کرے گا کون؟ یہاں سے کن لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ والد، رشتہ دار، دوست احباب سب جان دے گئے، کیا صرف یہی لوگ ذمہ دار ہیں دفاع صحابہ کے لیے؟ یہ باتیں اگر آپ نے سنی ہیں، دل کو لگی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، پہلی چیز اپنے دلوں میں اصحاب محمد کی محبت کو بٹھائیں۔ دوسری چیز اپنی اولادوں کو اصحاب محمد کے بارے میں بتائیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، اسکول میں جانے والے ہمارے بچوں کو ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے، قائد اعظم ڈے کا پتہ ہے، علامہ اقبال ڈے کا پتہ ہے، مزدور ڈے کا ہمارے بچوں کو پتہ ہے۔ ابھی یکم مئی کو گزرا، میں نے کئی بچوں سے پوچھا آج مزدور ڈے ہے جی، یہ پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ صدیق ڈے کون سا ہے، عمر ڈے کون سا ہے، عثمان ڈے کون سا ہے، علی المرتضیٰ کی وفات کب ہوئی ہے، آپ کی شہادت کب ہوئی ہے۔ یہ اپنے بچوں کا اصحاب محمد کے بارے میں بتائیں۔ کیوں اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، قرآن، دین، سب کچھ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اصحاب محمد کے وسیلے سے ملا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ اسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فضل لله وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة الحق ولا وصية ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الغافلين أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك أدعو في نحور الأعداء والجبابرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا یا الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا الہی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم مت فرما، یا الہ العالمین ہم سب کی عبادات کو قبول فرما، یا الہی ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، یا الہ العالمین تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما، اخلاص والی زندگی نصیب فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو للہیت والی زندگی نصیب فرما، عجب سے، یا الہ العالمین تکبر سے، نمود و نمائش سے، ریا سے، دکھلاوے سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا الہی آپ صاحب کا یہاں پر قرآن پاک سنانا، ان تمام حضرات کا سننا بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرما، ان تمام حضرات کے اس محفل میں شریک ہونا بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرما، ان علماء کی شرکت کو یا الہ العالمین بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرما، حضرت کے یہاں پر تشریف لانا ہمارے اوپر یا الہ العالمین دست شفقت رکھنا، ان کو اپنی شان شان جزائے خیر عطا فرما، ان کو اپنی شان شان جزائے خیر عطا فرما، یا الہی امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا الہی اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، یا الہ العالمین مجبور مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، افغانستان، ہندوستان، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، یا الہی مدد و نصرت فرما، یا الہی تو سب کا سہارا بن جا، یا الہی کرم والا معاملہ فرما، یا الہی فضل والا معاملہ فرما، یا الہی عفو درگزر والا معاملہ فرما، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، خطاکار ہیں،
سیاکار ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، محبوب دو عالم کی امت سے ہیں، یا الہی امتی ہونے کے واسطے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے شب و روز کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری آنکھوں کا دیکھنا غلط، بولنا غلط، سننا غلط، سوچنا غلط، چلنا غلط، اٹھنا غلط، بیٹھنا غلط، ہم غلطیوں کا مجموعہ ہیں، ہم آج کی رات تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو میں صراط مستقیم پہ چلا، یا الہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب مشکل کے یا الہ العالمین اس پر عجیب مشکل کا دور پڑا ہے، عجیب وباؤں کے اندر لپٹی ہوئی ہے، عجیب مصائب کے اندر یا الہ العالمین ان تمام مصائب سے امت کی حفاظت فرما، مشکلات سے امت کی حفاظت فرما، وباؤں سے امت کی حفاظت فرما، جتنے عظیم یہاں موجود ہیں یا الہی سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، پریشانیاں ختم فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز حلال روزگار نصیب فرما، جن کو یا الہ العالمین جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے بیٹوں بیٹیوں کے لیے غیب کے خزانے سے انتظامات فرما، یا الہ العالمین جو ہمارے آب و اجداد عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار جو اس جان فانی سے پوچھ کر گئے کامل اور مکمل مغفرت فرما، یا الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، دینی مراکز میں سے ایک مرکز بنا، یا الہ العالمین مولانا صاحب کی محنت کو قبول فرما، ان تمام حضرات کی محنت کو قبول فرما، جنہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے، جانی مالی تعاون کیا، سب کے تعاون کو قبول فرما، اپنی شان جزائے خیر عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین بجاہ النبی الامین برحمتک یا ارحم۔ سارے حضرات دیکھیں